أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط آج 19 رمضان المبارک ہے۔ آج کے دن کی دعا ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیان الی الحق المبین۔ یعنی پالنے والے اس مہینے کی برکتوں کو میری قسمت میں زیادہ سے زیادہ قرار فرما، میری راہ کو اس ماہ کی نیکیوں کو پانے میں، اس ماہ کی نیکیوں تک پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ ہماری راہ کو آسان فرما، اس ماہ کی نیکیوں کو قبول کرنے میں ہمیں محروم نہ فرما، اے روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے۔ 3 اہم دعائیں ہم نے کی آج کے دن۔ پہلی دعا کی ماہ رمضان کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانا۔ دوسری دعا کی کہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کے لیے جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ رکاوٹیں پیدا نہ ہوں۔ تیسری، نیکیوں کے قبول کرنے سے ہم محروم نہ رہیں، کہ نیکیاں آئیں کبھی ایسا نہ ہو کہ ان نیکیوں کو ہم ایکسیپٹ ہی نہ کر سکیں۔ تو جو پہلی دعا کی جا رہی اللہم وفر کے معنی ہوتے ہیں زیادہ کرنے کے۔ وفر یعنی اے اللہ زیادہ کر، صحیح ہے۔ فیہ حظی، اس میں میری قسمت کو، میرے نصیب کو اس میں زیادہ کر۔ من برکاتہ، اس کی برکتوں سے، یعنی اس مہینے کی جو برکتیں ہیں وہ میرے نصیب میں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اب یہاں دیکھیے برکتوں کے حوالے سے ہماری گفتگو پہلے بھی ہوتی ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز میں خیر کا زیادہ ہونا، اور ہر چیز کے اعتبار سے برکت الگ ہوتی ہے۔ مثلا نسل کی برکت کیا ہے؟ نسل کی برکت ہے نسل کا باقی رہنا یا اولاد کا زیادہ ہونا۔ وقت کی برکت کس کو کہیں گے؟ یعنی ہمارے جتنے کام ہیں ہمارے دیے ہوئے ٹائم میں اگر پورے ہو جائیں تو کہیں گے وقت ہمارے لیے کیا رہا؟ برکت ہو گیا، کہ ہمارے سارے کام کیا ہوئے؟ مکمل ہو گئے۔ اسی طرح سے علم کی برکت ہوتی ہے، اور ہر چیز کی برکت اس کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ برکت ایک ہی طرح کی ہوگی، بلکہ سب کی برکت ڈیفرنٹ رہے گی۔ بابرکت لوگ کون ہیں؟ کہا انبیاء و مرسلین بابرکت ہیں۔ جب جناب نوح طوفان کے بعد کشتی میں بیٹھے تھے، اور کشتی میں بیٹھ کے جب ان کی کشتی جودھی پہاڑ پر آ کے رکی ہے، اور اللہ نے زمین سے کو حکم دے دیا کہ پانی کو سوکھ لے، آسمان سے حکم دے دیا کہ بارش کو روک لے، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد ان کو حکم ہوا تھا کہ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، کہا اے نوح کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ۔ چونکہ ظاہر ہے جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، چونکہ صرف اور صرف 80 افراد تھے، یا تو جناب آدم سے دنیا چلی تھی یا پھر جناب نوح کے بعد دنیا چلی ہے۔ 80 افراد سے آج دنیا میں جتنے افراد ہیں وہ سب جناب نوح کے طوفان کے بعد والے افراد ہیں۔ تو یہ دیکھیے برکت ہی برکت ہے۔ تو کہا
یا نوح اہبط بسلام منا، اس کا مطلب جناب نوح پر کیا ہے؟ اللہ کی برکتیں ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام بابرکت ذوات مقدسہ ہیں۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنا اسمرت الاشجار، ہمارے فیض سے ہی پیڑوں میں پھل لگتے ہیں، وَأَيْنَعَتِ الثِّمَارِ، اور درخت پر پھل لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہریں جاری ہوتی ہیں، وَجَرَتِ الْأَنْهَارِ وَبِنَا يَنزِلُ غَيْثُ السَّمَاءِ، اور ہماری ہی برکتوں سے آسمان بارش برساتا ہے، وَيَنبُتُ عُشْبُ الْأَرْضِ، اور زمین اناج اگلتی ہے، وہ ہماری برکتوں سے اگلتی ہے۔ تو اس کا مطلب اہل بیت بھی کیا ہیں؟ بابرکت ہیں۔ اگر ان کی ذات نہ ہو تو یہ جو برکتیں ہمیں پیڑوں سے مل رہی ہیں، آسمانوں سے بارش کی شکل میں مل رہی ہیں، زمین سے ہمیں اناج کی شکل میں مل رہی ہیں، وہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہو۔ صاحبان ایمان بابرکت ذوات ہیں۔ جب جناب نوح کو حکم دیا گیا تھا کشتی سے اترنے کے لیے، قیل یا نوح اہبط بسلام منا، جب نوح سے کہا گیا کہ آپ سلامتی کے ساتھ اتر آئیں، وبرکات علیہ، اور برکات کے ساتھ اتر آئیں، وعلی امم ممن معک، اور اس امت پر بھی اللہ کی برکتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہے۔ اچھا، جو آپ کے ساتھ ہیں ان پر اللہ کی برکتیں کیوں ہوئیں؟ ان پر اللہ کی برکتیں اس لیے ہوئی ہیں، ان پر اللہ کی برکتیں اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا ہے، نبی کا ساتھ دیا ہے۔ نبی پر اللہ کی برکت ہے تو ان پر بھی اللہ کی برکت ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ہم بابرکت والی ذات کے پیچھے چلیں گے تو وہ برکتیں ہمارے بھی شامل حال ہو جائیں گی۔ اسی لیے ہم اہل بیت کے پیچھے چلتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں برکتیں اہل بیت کے اوپر ہیں تو وہ برکتیں ہمارے بھی شامل حال ہوں، ہمیں بھی نصیب ہو جائیں۔ اور دیکھیں برکت کی چیزیں کون کون سی ہیں؟ قرآن کریم بابرکت ہے، صحیح ہے، رمضان المبارک میں خود بابرکت ہے۔ کہا البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ تکثر برکاتہ۔ کہا خداوند عالم یعنی رسول امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر کے جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وَيُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، اور جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کہا تُكْثَرُ بَرَكَاتُهُ، اس گھر کی برکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے عقل، لا غنا مثل العقل، عقل کے جیسی کوئی پر برکت چیز نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس عقل ہوتی ہے وہ چیزوں میں اضافہ کر سکتا ہے، اگر اپنی عقل کا استعمال کرے تو کیا سے کیا انسان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کعبہ، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا لوگوں کے لیے، ببکۃ مبارکن، وہ بابرکت کیا ہے؟ مکے کے اندر بابرکت گھر ہے، ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی خانہ کعبہ جو مکے کے اندر بنایا جا رہا ہے، کہا وہ بابرکت گھر ہے۔ اسی طرح سے ہمیں حکم دیا گیا کہ جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر تم سلام کرو، تحیّۃً من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، کہا یہ اللہ کی طرف سے نہایت بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی لیے گھر میں انٹری لیں تو ہم گھر میں سلام کریں، سلام نہیں کر رہے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں۔ صحیح ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے تو خود پر سلام کر لے انسان، لیکن سلام کرنا حکم ہے۔ اس کے علاوہ بارش کیا ہے؟ بارش بھی برکت ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا،
پھر اس سے باغات اور کھیتیوں میں غلہ اگایا. صحیح ہے، تو پانی بھی کیا ہوا؟ بابرکت پانی ہوا. اس کے علاوہ دیکھیں کہ نعمت خداوندی میں اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ پالنے والے ہمیں ہدایت، صراط مستقیم کی ہدایت کر، اور اس صراط پر کہ جن لوگوں پر تو نے انعام نازل کیا ہے، یعنی جن پر تو نے اپنی برکتیں نازل کی ہیں. یعنی برکتوں کا حصول ہر انسان کی خواہش ہے. اس کے علاوہ دیکھیے دوسرے فقرے میں ہے وَسَهِّلْ سَبِيلِي إِلَىٰ خَيْرَاتِهِ، اس مہینے کی نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے راستوں کو آسان فرما. خیر کس کو کہتے ہیں پہلے بتا چکا ہوں. شر کا نہ ہونا خیر ہوتا ہے، جہاں برائی نہ ہو وہ خیر ہے. صحیح ہے، اللہ نے خیر پیدا کیا ہے، شر پیدا نہیں کیا. اس کے علاوہ دیکھیں اب جب ہر انسان خیر چاہتا ہے تو پھر ہم سے دعا کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہا خیر کا چاہنا الگ ہے اور اس کے علاوہ خیر کے لیے کوشش کرنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو کہا جب یہ اچھی چیز ہے، اللہ ہمیں دیتا بھی ہے خیرات کو، تو پھر ہم دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ سے مدد طلب کریں، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی. یہاں تک کہ اگر ہمیں جوتے کا موزہ، جوتے کے فیتے اگر باندھنے ہیں تو اس میں بھی ہم خدا سے مدد طلب کریں، کسی اور سے مدد طلب نہ کریں. اور ان سب چیزوں سے ہمیں دور کرنے والا کون ہے؟ ان سب چیزوں سے ہمیں دور کرنے والا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے شیطان. قرآن کی آیت کہہ رہا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کے اعمال کو اچھا کر کے ان کو دکھاتا ہے. یعنی کوئی اگر بت پرستی کر رہا ہے تو وہ بت پرستی کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. کوئی غلط کام کر رہا ہے تو غلط کام کو کیا کرتا ہے؟ اچھا سمجھ کے کرتا ہے. کہا اس سے اچھا تو کچھ ہے ہی نہیں. بھائی سامری نے کیا کیا تھا؟ سامری کی مدد خود شیطان نے کی تھی کہ اس نے تو خالی وہ بنایا تھا، پھر اس نے شیطان نے آ کے مشورہ دیا کہ یہ جو مٹی تمہارے پاس ہے جبریل کے نیچے والی، یہ اس کے اندر ڈال دو. تو وہ آواز کرنے لگا تھا، لوگ اس کے دھوکے میں آ گئے کہ یہ بھی بول رہا ہے. تو ظاہر ہے کیا اس طرح سے ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے کیا کہ بت خانوں میں، مندروں میں اس طرح کی آواز پیدا کی جائے، امام بارگاہوں میں اس طرح کے معجزات دکھائے جائیں کہ جو جعلی معجزات ہوں، جن کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہوتی. صحیح ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو شیطان کیا دے دیتا ہے؟ زینت، سجا کے پیش کر دیتا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، صحیح ہے، پھر ان کے راستے کو وہ بند کر دیتا ہے، ہدایت کے راستے کو. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پھر وہ کبھی ہدایت نہیں پاتے. ورنہ انبیاء و مرسلین سامنے موجود تھے. صحیح ہے، اس کے باوجود امام حسین میدان کربلا میں موجود ہے، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، پھر بھی ہدایت نہیں پا رہے ہیں لوگ. کیوں؟ کیونکہ جس جانب وہ لوگ ہیں شیطان ان کو اسی میں مطمئن کیے ہوئے ہے کہ نہ تم ایک دم صحیح جا رہے ہو، دیکھو تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، نہ تم بھوکے ہو نہ پیاسے ہو. صحیح ہے، تمہارے پاس حکومت ہے، جیت گئے تو تمہیں انعام ملے گا، اکرام ملے گا. ان کے پاس گئے تو شہادتی شہادت ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، سب یہ سب ملنے والا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اعمال کو سجا کے پیش کر دیتا ہے. ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. خمس نکالنے کی باری آئے گی تو کہیں گے کہ نہیں بینک والا نکالنا مشکل ہے، جو جیب میں کیسے میں ہے اس کا تو نکال دیتا ہوں. ہاں، جو بینک میں پڑا ہے اس کا نکالنے کے لیے صحیح ہے. کیا ہے؟ شیطان اس کو کیا کر دیتا ہے؟ زینت دے دیتا ہے، ہمارے لیے اس مال کی محبت پیدا کر دے گا. راہ خدا میں خرچ کیے ہوئے مال کی ویلو، اہمیت زیادہ ہے. یوم لا ینفع ولا مال ولا بنون، وہ دن قیامت کا وہ دن کہ جنہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، سوائے یہ کہ وہ مال جو راہ خدا میں خرچ کیا گیا ہو.
اس کے علاوہ دیکھیں شب قدر جو کل گزری ہے، جو ابھی 2 شب قدر آئے گی، یہ خیر و برکت کی رات ہے۔ چونکہ اگر انسان 90 سال اگر رہے گا تب جا کے 1000 مہینے مکمل کرے گا، تو 90 سال تو کسی کی عمر ہوتی بھی نہیں ہے۔ اب وہ 90 سال کے برابر جو وہ یعنی عمل انجام دے گا، وہ 1 رات میں انجام دے سکتا ہے۔ سوچئے کہ اس رات جاگنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، اس رات عمل کو انجام دینے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو شب قدر کی یہ برکت ہے، اس برکت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، کسی نہ کسی طرح سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی لیے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ پتہ چلا کہ شب قدر ہی وہ رات ہے کہ جس میں کیا ہوا ہے، جو پربرکت رات ہے۔ اس کے علاوہ آ جائیے تیسرا اور فقرہ ہے کہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ، پالنے والے ہماری نیکیوں کو قبول کرنے سے ہمیں محروم نہ فرما۔ ظاہر ہے نیکیاں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ نیکیوں کے قبول کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ شرائط ہیں۔ ایک ہے کہ ایمان انسان کے پاس ہوگا تو انسان کی نیکیاں قبول ہوں گی۔ وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے اس کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے، اس کے عمل کی جزا اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض حضرات جو مسلمان نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کے ہاں کرامتیں پائی جاتی ہیں، صحیح ہے، پتہ چلا وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے لیکن باکمال ہے، آپ کو غیب کی باتیں بتا دے رہا ہے، آئندہ ہونے والی باتیں بتا دے رہا ہے، آپ کے یہاں کیا ہونا ہے وہ بتا دے رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ خداوند عالم جو دنیا میں وہ ریاضتیں کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادتیں وہ کر رہے ہیں، چاہے جس صورت میں کر رہے ہیں، جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک ٹانگ پہ اتنے سال سے کھڑا ہے، صحیح ہے، پتہ چلا وہ اتنے سال سے نہایا نہیں ہے، تو پتہ چلا کوئی ایسا ہے کہ جس نے جو ہے کوئی ایسے کرامات کر رکھا ہے کہ اتنے سال سے یہ بابا بات ہی نہیں کی ہے اس بابا نے، ٹھیک ہے، تو ان کی جو یہ اس طرح کی ریاضتیں ہیں اس کے بدلے خداوند عالم ان کو اسی دنیا میں کرامتیں عطا کر دیتا ہے تاکہ آخرت میں پھر اس کا حساب وہ طلب اللہ سے نہ کریں۔ اور مومن کے لیے کیا کرتا ہے؟ مومن کی نیکیوں کا صلہ خداوند عالم کچھ یہاں دیتا ہے اور کچھ وہاں دیتا ہے۔ ابھی ہم آیت کو پیش کریں گے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان کہ عمل ہمارا قبول ہو، اگر ایمان نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ پھر ہے تقویٰ، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ متقین سے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تیسری شرط ہے ولایت، فمن لم یتولنا لم یرفع اللہ عملا لم یرفع اللہ له عملا، کہا جو ہم سے محبت نہیں کرتا، معصوم کی حدیث ہے، جو ہم سے محبت نہیں کرتا تو خداوند عالم اس کے عمل کو اوپر نہیں اٹھاتا۔ پتہ چلا کہ اللہ تک عمل کو جانے کے لیے اہل بیت کی ولایت، ائمہ کی ولایت شرط ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں، صحیح ہے، ان کی نیکیاں کہاں تک محدود رہتی ہیں؟ دنیا تک۔ مثلا فمن الناس من یقول ربنا آتنا من الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں پالنے والے ہمیں دنیا میں دے دے، صحیح ہے، دنیا میں یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، یعنی کچھ لوگ جب دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعائیں کہاں تک محدود رہتی ہیں؟ صرف اور صرف دنیا تک محدود رہتی ہیں۔ کہا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اسی کا ایک اگلا حصہ ہے کہ جو ہم لوگ اس دعا میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اسی دنیا میں کہ جو دعا کرتے ہیں پالنے والے ہمیں اس دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں جہنم سے آزاد کر۔ یعنی دنیا میں ایسے لوگ کہ جو صرف اور صرف دنیا طلب کرتے ہیں،
تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اور وہ لوگ بھی ایسے ہیں دنیا میں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں طلب کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.